حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے بارے میں ہمارے اسباق چل رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد کس نے رکھا اور احمد کس نے رکھا؟ پچھلے پارٹ میں ہم بتاتے چلے آپ کو آ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کیسے ہوئی۔ تو ولادت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد کس نے رکھا؟ تو محمد نام کیسے رکھا گیا، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ جس بندے نے بچہ دیکھا اس نے کہا عبد المطلب، اتنا خوبصورت بچہ تو کبھی نہیں دیکھا، اتنا پیارا بچہ تو کبھی نہیں دیکھا، یہ تو بڑا دلکش نظر آتا ہے، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ سب نے تعریف کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کے دل میں نام ڈالا کہ میں اس کا نام وہ رکھوں گا جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی، چنانچہ انہوں نے محمد نام تجویز کیا۔ اس حساب سے، اس ترتیب سے یہ محمد نام ہمارے آقا سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا گیا۔ محمد کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ذات جس کی دنیا میں اتنی تعریف کی جائے، مخلوق میں سے کسی کی اتنی تعریف نہ کی جائے۔ بہت پیارا نام ہے، بہت پیارا نام۔ پھر ایک نام احمد بھی رکھا گیا، وہ ذات جو اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریف کرے کہ کسی اور نے نہ کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد بھی تھے۔ دیکھیے گا، آگے چلیے گا، جس کا رب ہوتا ہے پھر اسی کا سب ہوا کرتا ہے۔ جب دنیا میں پیدا ہوئے تو آپ یتیم تھے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھا دیا لوگوں یتیم کا تو باپ نہیں ہوتا، لوگ سمجھتے ہیں بے سہارا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو جس کا اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے، اور جس کا رب ہوتا ہے پھر اسی کا سب ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں، چنانچہ آسمان کے ستارے جھکنے میں بھی حکمت تھی۔ یہ پیغام دیا گیا، دیکھو آسمان کی مخلوق بھی اگر ان کے سامنے جھک رہی ہے تو اے زمین پر بسنے والو، تمہیں بھی ان کے سامنے بالکل ادب کے ساتھ رہنا ہے، ان کی فرما برداری اختیار کرنی ہے، ان کی شاگردی اختیار کرنی ہے، اور وہ اسی طرح شان پائیں گے جس طرح آسمان کے ستارے ہوتے ہیں، اسی طرح شان پائیں گے جیسا آسمان کے ستارے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ زمین کے ستارے کہلائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا پھر یہ بھی بتلایا، دیکھو جب آسمانی مخلوق بھی ان کا احترام کر رہی ہے تو دنیا والوں تمہیں سرداری اس وقت ملے گی جب تم لوگ ان کے قدموں میں آؤ گے۔ تو اللہ رب العالمین نے چند باتوں کے ذریعے دنیا کو پیغام دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو کچھ دن ہوئے، عجیب بات ہوئی۔ مکہ مکرمہ سے کوئی 100-150 کلومیٹر دور ایک بستی ہے جو بنو سعد کی بستی کہلاتی ہے۔ اس کی چند عورتوں نے آپس میں مشورہ کیا، ہم چلیں اور مکہ مکرمہ سے کچھ بچے اپنے پاس لائیں، ان کو یہاں پالیں گے، جب واپس سے لے آئے تو ہمیں ان کے والدین سے انعام ملے گا، تو ایک آمدنی کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ اس زمانے میں اپنے بچوں کو اسی طرح دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا، اس سے ایک تو ان کی بیماریاں نہیں ہوتی جیسے وائرس کی بیماریاں ہوتی ہیں، چونکہ مکہ مکرمہ جو تھا یہ چوراہا، مختلف ملکوں کے قافلے یہاں سے گزرتے رہتے تھے، قافلوں سے جو وائرس ایک سے دوسرے میں منتقل ہونے والی بیماریاں آتی رہتی تھی، تو لوگ چھوٹے بچوں کو وہاں رکھنے سے ذرا گھبراتے، وہ دیہات میں بھیج دیتے۔ اور ایک بات اور بھی کہ یہاں باہر کے قافلوں کے آنے کی وجہ سے بچوں کی زبان اتنی صحیح نہیں ہوتی تھی جو عربوں کی ہونا چاہیے، تو دیہات میں بھیجنے سے وہ صاحب زبان بھی اچھے بن جاتے تھے۔ چنانچہ 10 عورتوں نے نیت کی، ہم مکہ مکرمہ جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک عورت تھی جن کا نام تھا حلیمہ، وہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ چل پڑی۔ ان کے پاس ایک اونٹنی تھی، ایک گدھی تھی، لیکن دونوں کمزور کیونکہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ اب باقی عورتوں کو سواریاں جو تھی دوسری عورتوں کی وہ بالکل تازہ دم تھی،
تازہ دم تھی، وہ آگے نکل جاتی، حلیمہ پیچھے رہ جاتی، باقی عورتوں کو رک کر حلیمہ کے آنے کا انتظار کرنا پڑتا۔ 4-5 مرتبہ وہ مختلف جگہوں پر رکی، حلیمہ کا انتظار کیا۔ پھر انہوں نے کہا، حلیمہ ہمارا سفر، آپ کی وجہ سے ہمارا سفر میں دیری ہو رہی ہے، ہم اس تیزی کے ساتھ نہیں چل پا رہے ہیں، آپ کی وجہ سے سفر میں دیری ہو رہی ہے، اگر اجازت دو تو ہم پہلے چلی جائیں، تم بعد میں چلے آنا۔ حلیمہ نے کہا، جاؤ جاؤ۔ چنانچہ وہ باقی 9 عورتیں جو تھیں وہ سب کے سب جلدی جلدی مکہ مکرمہ آ گئی۔ حلیمہ کمزور سواری کی وجہ سے پیچھے رہ گئی۔ مکہ مکرمہ سے آنے والی عورتوں نے کوشش کی امیر لوگوں کے بچے اپنے گود میں لیں۔ 1-2 عورتیں حضرت آمینہ کے یہاں آئیں، بچے کو دیکھا، پوچھا والد کیا کرتے ہیں، بتایا گیا ان کے والد فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے سوچا جب باپ ہی نہیں ہیں، ان کا سایہ ہی نہیں ہے، تو اب ہمیں انعام کون دیں گا؟ یہ ان کو پتہ نہیں کہ یہ تو کائنات کے سردار امام الانبیاء سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو جس گھر میں اللہ کے نبی چلے گئے انعاموں کی بارش ہو جائے گی۔ چنانچہ یتیم سمجھ کر چھوڑ کے آگے چلی گئی۔ اب ان کے اس عمل سے بی بی آمینہ کو بڑا دکھ، ظاہر بات ہے ماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو بڑا دکھ ہوا، سوچنے لگی کاش میرا خاوند زندہ ہوتا، کاش میرا خاوند زندہ ہوتا، میرے بچے کی پرورش دینے میں خود مدد کرتا، پھر بچہ ذرا بڑا ہوتا، انگلی پکڑ کر میرے بچے کو اپنے ساتھ مسجد میں اور بیت اللہ میں لے جاتا، بچے کے سر پہ باپ کا سایہ ہوتا، وہ بچے کو کھلونے لا کے دیتا، مگر رب کریم کو کچھ اور منظور تھا۔ آمینہ تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اس کو والد کھلونا لے کے نہیں دیتا، اس بچے نے تو وہ شان پانی ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہم آسمان کے چاند کو اس کے لیے کھلونا بنا دیں گے۔ یہ انگلی کا اشارہ کرے گا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس کے والد اس کو کیا بازار کی سیر کرواتے؟ وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا ہم اس بچے کو عرش پر بلائیں گے اور ہم اس کو یہاں پر جنت کی سیر کروائیں گے۔ آمینہ تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ بہرحال بیوی آمینہ غمزدہ تھی، بیوی آمینہ غمزدہ تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ پہنچی تو پتہ چلا مکہ مکرمہ میں ایک ہی بچہ ہے۔ معلوم کیا والد کیا کرتے ہیں، پتہ چلا والد تو وفات پا گئے ہیں۔ تو حلیمہ سعدیہ کے دل میں بھی یہ بات عجیب سی لگی، وہ فرماتی ہیں میں نے سوچا میں ذرا بچے کا چہرہ تو دیکھوں کیسا ہے۔ بچہ لیٹا ہوا تھا، اس کے اوپر کپڑا ڈلا ہوا تھا۔ حلیمہ فرماتی ہیں میں نے جیسے ہی کپڑا تھوڑا سا ہٹایا، بچے نے مسکرا کر آنکھیں کھولی، میری طرف دیکھا، اس کی مسکراہٹ میں کچھ ایسی جاذبیت تھی، ایسا جذبہ تھا اور مسکراہٹ میں ایسی مٹھاس تھی کہ میں نے اس کو بوسہ دیا اور اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ میں نے دل میں سوچا ان کے والد سے انعام ملے گا یا نہیں ملے گا؟ حلیمہ تم اس بچے کو پالو گی، اس کی مسکراہٹ ہی تمہیں ملا کرے گی۔ اب حلیمہ لینے کے لیے تیار، تو حلیمہ نے تعریف کی، کہنے لگی آمینہ تمہارا بچہ تو بڑا خوبصورت ہے، میں نے تو کبھی گاؤں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اس پر بی بی آمینہ نے فرمایا حلیمہ تو گاؤں کی رہنے والی، تو نے گاؤں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، میں تو شہر کے رہنے والی ہوں، میں نے شہروں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب قریب میں تھے، انہوں نے کہا آمنہ تو شہر میں زندگی گزارتی ہے، حلیمہ تو گاؤں میں زندگی گزارتی ہے، میں تو ملکوں کا سفر کر کے آیا ہوں اور سفر کر چکا ہوں، میں نے ملکوں میں کبھی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اس موقع پر اگر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جاتا آپ ذرا اپنی بھی رائے رکھیں، آپ بھی بتا دیجئے، تو جبرائیل علیہ السلام کہتے عبد المطلب آپ تو چند ملکوں میں پھرے ہیں، میں تو ساری دنیا کو دیکھ چکا ہوں، میں نے ایسا خوبصورت بچہ پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ اگر اس موقع پر یہ تصور کریں اور سوچیں اللہ رب العالمین کیا فرمائیں گے، شاید اللہ تعالیٰ یہ فرماتے حلیمہ تو نے گاؤں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، آمینہ تو نے شہر میں ایسا نہیں دیکھا، عبد المطلب تو نے ملکوں میں نہیں دیکھا، جبرائیل تو نے دنیا میں نہ دیکھا، میں پروردگار بتاتا ہوں میں نے اپنی پوری مخلوق میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، نہیں پیدا کیا۔